نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچا لو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو تو ہمیں یہ بھی 3 کام ضرور کرنے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بچہ ہے اس کے اندر وہ تمام تر صلاحیتیں ہوتی ہیں جو ایک باکمال انسان میں ہے، لیکن یہ صلاحیتیں مخفی ہیں۔ اب ماں باپ کا کردار یہ ہے کہ وہ ان صلاحیتوں کو اجاگر کرے، ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے اسباب اختیار کرے تاکہ ان کا بچہ معاشرے کا بہترین فرد بن سکے۔ جس طرح ایک گٹھلی میں بیج میں وہ تمام تر صلاحیت ہوتی ہے جو ایک تن آور درخت کے اندر صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن یہ مخفی ہوتی ہے۔ اب جو ذمہ دار ہے وہ اسی گٹھلی کو لگا کے یا اسی بیج کو زمین میں دباتا ہے اور اس کے بعد وہ اس سے انگوری نکلتی ہے۔ تو اس طرح وہ اس کی تربیت کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، نفع نقصان ساری چیزوں کا لحاظ رکھتا ہے، تو وہ گٹھلی سے نکلنے والی وہ انگوری ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایک تن آور درخت بن جاتا ہے۔ یعنی اس طرح گٹھلی کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ایک تن آور درخت بن جائے، اور یہ صلاحیتیں مخفی ہوتی ہیں، تو مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد یہ صلاحیتیں اجاگر ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح ہر بچے کے اندر باکمال انسان بننے کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ہم نے ان صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے، تو یہ ہمارا کردار شروع سے ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے پہلا کام تو یہ ہے کہ بچے کو بچہ سمجھ کے آپ اس کے سامنے غیر اخلاقی حرکات سے گریز کریں، کیونکہ جو بچہ ہے وہ بولتا تو نہیں، دیکھ رہا ہے، سنتا ہے، اور اس کے پاس دماغ بھی ہے۔ اگرچہ اس کی یہ اعضاء اور یہ صلاحیتیں وہ بہت ہی کمزور ہے، لیکن اس کے اندر یہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ وہ گفتگو نہیں کر سکتا لیکن دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ تو آپ کوشش یہ کریں اس بچے کو ایسا ماحول دیں کہ بچے کے سامنے کوئی ایسی حرکت جو غیر اخلاقی ہے وہ نہ ہو۔ اور اسی طرح آج کل جس طرح دور ہے موبائل کا، تو موبائل پہ وہ ایسی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اور اسی طرح یہ مختلف کلپوں کے نام سے فحش گفتگو، فحش کلامی اور بے حیائی والے وہ ملبسین ہوتے ہیں۔ ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بچہ نیک ہو، اس کے سامنے گفتگو ہمیشہ اچھی کرے، بااخلاق بن کر زندگی بسر کرے۔ اگر آپ خود بااخلاق ہوں گے، بچہ جو سنے گا، جو دیکھے گا، کل کلاں اگر بولے گا تو وہی بولے گا۔ اگر ہم خود گالیاں دیتے ہیں اور مطالبہ یہ ہے کہ ہماری اولاد نیک ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہماری اولاد تبھی نیک ہوگی جب ہم بذات خود یہ کردار پیش کریں گے، ہم نیک بن کے دکھائیں گے تو ہماری اولاد بھی نیک بنے گی۔ تو یہ ضروری ہے کہ بچے کو ایسا ماحول دیا جائے، اس ماحول میں کوئی خرافات نہ ہو، اور اسی طرح کوئی غیر اخلاقی حرکت نہ ہو، اور اسی طرح فحش گفتگو سے بھی گریز کیا جائے۔ جہاں تک ممکن ہو بچے کے ساتھ بھلائی، خیر اور اچھی چیزیں پیش کی جائیں، تاکہ کل کلاں جب بچہ بولے تو بچہ وہی بولے جو اس نے 2 سال یا 1.25 سال سنا ہے، وہی وہ آگے گفتگو کرے۔ تو یہ پہلا کام، بچے کو آپ ماحول ایسا دیں کہ بچہ ایسے معاشرے میں وہ آنکھ کھولے کہ وہ ایک بہترین معاشرہ ہو۔ ظاہر بات ماں باپ ہے، وہ ایسے
فرد بنے جو ایک دین اسلام کا تقاضا ہے، تو جب وہ بہترین فرد بنیں گے تو انشاءاللہ اس کا بچہ جب ماحول دیکھے گا تو وہ بھی معاشرے کا بہترین فرد بنے گا۔ دوسرا کام یہ کرنے والا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد نیک ہو، جب بچہ بولنا شروع کرے تو اس کو سب سے پہلے کلمہ سکھائیں، اس کو بار بار کلمہ سکھائیں، کیونکہ جب زبان سے کلمہ جاری ہوگا اس کے پاس کلمہ پڑھیں، بچے کو ایک ایک کلمہ پڑھائیں تو کلمہ توحید، کیونکہ انسان کی زندگی کا آغاز سے لے کے انتہا تک جو بنیادی مقصد ہے وہ توحید۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس کا ترجمہ ذکر کیا ہے لیوحدون، تاکہ وہ میری توحید کا اقرار کریں، اول توحید آخر توحید۔ اس لیے بچے کی زبان پہ سب سے پہلے کوشش کریں کہ کلمہ توحید جاری ہو، تو یہ جتنی جلدی ہو سکے، جہاں تک ممکن ہو سکے آپ اس کی ٹریننگ دیتے رہیں، بچے کو کہتے رہیں اس کی زبان پہ کلمہ توحید کو جاری کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے۔ تو آپ کے بچے کی زبان پہ سب سے پہلا جو ذکر آئے وہ افضل الذکر ہو اور وہ کلمہ توحید ہو۔ جامع ترمذی کی روایت بھی آپ کے سامنے ہے، جو بندہ قیامت والے دن آئے گا 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے اور ایک طرف ایک پرچی ہوگی جس پہ کلمہ توحید لکھا ہوگا، جب وزن ہوگا تو کلمہ توحید والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، تو اس کلمہ توحید کا بڑا وزن ہے، تو آپ کے بچے کی زبان پہ یہ کلمہ توحید جاری ہونا چاہیے۔ اور تیسرا کام یہ ہے کہ جب آپ کا بچہ سن شعور کو پہنچے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف اور عقیدے کی باتیں سمجھائیں، اسلام کے ارکان بتائیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے، یہ ساری چیزیں بتائیں، کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دین کی بنیادی باتیں اس کو بتائیں۔ یہ 3 کام تو اس مجلس میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، آپ باقی کاموں کے ساتھ یہ بھی 3 کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا بچہ معاشرے کا بہترین فرد بن جائے گا اور آپ کے بچہ ایک صالح انسان بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔